بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو MBWT ولاگس ڈے 15۔ اور آج کا دن جو تھا وہ بھی بہت زیادہ اچھا تھا، سنی ڈے تھا اور بہت زیادہ اچھی دھوپ نکلی ہوئی تھی، بہت زیادہ تیز دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم لوگ پراٹھے کھائیں گے، ساتھ میں ہم جو ہے وہ پیاز انڈے بنا کر کھائیں گے۔ تو یہاں پر میں پراٹھے پریپیئر کر رہی تھی اور ساتھ میں پیاز انڈے پریپیئر کر رہی تھی۔ اور پیاز انڈے کی جو ریسیپی ہے وہ بالکل سمپل سی ہے کہ آپ زیادہ سارے پیاز کاٹ لیں درمیانے سائز کے، اور اس کے اندر ہی 1-2 ٹماٹر کاٹ کر ڈال لیں، جتنا زیادہ آپ کو سالن کو کھٹا کرنا ہے اس کے حساب سے، اور اس کے اندر ہی دھنیا ڈال دیں اور پھر اوپر دیسی گھی ڈال دیں اور پھر اس کو پکنے رکھ دیں۔ تو اس طرح سے چمچ سے ہلاتے رہیں تاکہ جو دیسی گھی ہو وہ تھوڑا سا نیچے پہنچ جائے اور پیازوں تک لگ جائے، اور پھر وہ ہلکے ہلکے سوتے ہوتے رہیں یہ ساری چیزیں۔ ادھر میں جی بلوں والے پراٹھے بنا رہی تھی، اور جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ ان سب چیزوں کو جو ہے شوٹ کر رہے تھے موبائل پکڑ کے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں تھوڑی سی مزید ڈیٹیل کے ساتھ پراٹھا بنا لوں، تو میں وہ ساتھ میں وہ بھی شوٹ میں ایڈ کر لوں۔ تو پھر میں نے وہ بھی ساتھ میں ان کو کہا کہ اس کی بھی ویڈیو بنا دیں۔ تو یہ جو پیاز انڈے ہوتے ہیں اس کا کیا کرنا ہوتا ہے کہ صرف ان کو سمجھ لیں کہ ایک طرح سے اسٹر فرائی کرنا ہوتا ہے، کہ بس چمچ ہلاتے جائیں اس میں اور وہ ڈھیلے ہوتے جاتے ہیں، اور جب تھوڑے سے زیادہ نرم پڑ جائے اور صرف کلر وغیرہ بھی انہوں نے چینج نہ کیا ہو لیکن نرم پڑنے لگ جائیں تو اس میں انڈا ڈال کر اس کو پھر ہم ہلا لیتے ہیں، اور وہ بہت مزیدار بنتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے یہ تو پاکستان کے ہر گھر میں بنتی ہوگی، تو میں نے کہا کیوں نہ میں تھوڑی سی باتیں کرتے ہوئے ریسیپی اپنی بھی شیئر کر لوں، تو ہو سکتا ہے آپ بھی اسی طرح سے بناتے ہوں تو آپ کو بھی پتہ چلے کہ میں کیسے یہ بناتی ہوں۔ تو ابھی تک جی یہ پک رہے ہیں، اب ہم نے اس کے اندر جو ہے لال مرچ، نمک، ہلدی یہ سب ڈال دیا، اور پھر اس کو دوبارہ سے چمچ سے ہلانا شروع کر دیا۔ کے بعد جو ہے اس کے اندر ہم انڈا ڈال دیں گے اور یہ ریڈی ہو جائے گا۔ تو آج کا دن بہت زیادہ اچھا تھا دھوپ کے حوالے سے، اور ایز سچ کوئی اتنا خاص کام بھی نہیں تھا جو کرنے والا تھا، کیونکہ الحمدللہ کپڑے وغیرہ سارے دھل چکے تھے، اور باقی جو روٹین میٹرز ہوتے ہیں وہ بھی اپنے ٹائم سے جو تھے وہ ہو چکے تھے کمپلیٹ۔ لیکن یہ ہے کہ سارے ٹاسک تو کمپلیٹ ہو گئے تھے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک بڑے اداس سے موڈ میں ہوتا ہے، یا کہتے ہیں نا کہ جب آج ہمارا موڈ آف ہے، تو اس طرح سے ہی تھا آج کا دن بھی۔ تو ناشتہ تو خیر بہت بھرپور انداز میں کیا، لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ جب ایک ہی روٹین میں رہتے ہیں تو آپ تھوڑا سا بور فیل کرتے ہیں اس سے، بے شک کہ وہ بیزی روٹین ہوتی ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کچھ نیا ہو اور کچھ تبدیل ہو۔ اس میں کئی فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ایسا سوچ رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں یا جو آپ کی سراؤنڈنگز میں سرکمسٹانسز ہوتے ہیں وہ آپ پر اثرات ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جس طرح ایک دور تھا جب علاج بالکتاب کیا جاتا تھا، تو آپ کو بھی ایسی کوئی تھیراپی اپنانی چاہیے جب آپ کا موڈ تھوڑا سا آف ہو، اور اپنی سوچ سے ملتی جلتی یا ڈھارس بندھاتی ہوئی چیزیں ضرور پڑھنی چاہیے جن سے آپ کو تسلی اور حوصلہ ملے۔ جیسے یہ ایک تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ تو پریشانیاں تو آج کل کے دور کا حصہ ہیں۔ ایسی صورت میں اگر ہم یہ سوچیں کہ شاید اللہ ہمیں اپنا قریب کرنا چاہتا ہے تو پھر ہماری شاید ڈھارس بھی بن جائے۔ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اقبال تو یہ کہہ گئے، لیکن آج یہی ہو رہا ہے کہ رزق کسی اور کا ارن کیا ہوتا ہے، کسی اور کا کمایا ہوا ہوتا ہے، اور شان وہ کسی اور کی بنی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جب تعلقات اور رشتہ داریاں بڑھانے یا کسی جگہ نیا رشتہ طے کرنے کی بات ہوتی ہے تو یہ سب سے بڑی پرابلم جو ہے نا خوشی کی صورت میں بیان کی جاتی ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے جس نے بہت مال اور بہت دولت کمائی ہے، لیکن اس میں اس بچے کا کیا کمال ہے جس کے ساتھ آپ رشتہ طے کرنے لگے ہیں۔ یہ ہمارے دور کا بہت بڑا المیہ بن چکا ہے، اور لوگ جو محنت کرتے ہیں ہم ان کو بہت زیادہ حقارت کی نظر سے دیتے ہیں، جبکہ ان لوگوں کو ہم بہت زیادہ عزت دیتے ہیں جنہوں نے کبھی محنت کر کے بھی نہیں دیکھی ہوتی اور ایون کہ اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوتا۔
بچے سارے جو تھے وہ دھوپ میں کھیل رہے تھے اور شام ہو چکی تھی، اور پھر بچوں کو کچھ سرپرائز وغیرہ دینا تھا۔ سوچا کہ آج پھر سے کچھ نہ کچھ ایسا دے دیں، کیونکہ بچے وہ سب نہیں پسند کر رہے تھے، ویکینڈ تھا ان کا، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ انہیں کچھ اچھا سا دے دیا جائے۔ اور ہمیں ان کے لیے آج انہوں نے دوبارہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمیں پیزا کھانا ہے، اور ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ پیزا کھائیں باہر سے منگوا کے، تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ ہم ان کو برگرز بنا دیتے ہیں۔ لیکن لاسٹ ٹائم جب ہم نے پیٹی کا برگر بنایا تھا تو وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا پسند نہیں آیا ہمیں، تو پھر آج ہم اکثر اس طرح کرتے ہیں کہ نگٹس فرائی کر لیتے ہیں اور ان کو پیسز میں کر کے لگا لیتے ہیں، ان کے چنکس کر لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ تو آج بھی ہم نے پھر وہی کیا کہ ہم نے پہلے نگٹس فرائی کیے اور پھر ان کے چنکس کر لیے۔ تو یہ کیونکہ جو نگٹس ہوتے ہیں یہ پورا اگر ہم برگر میں رکھیں گے تو یہ بڑے پیس ہونے کی وجہ سے گر جائیں گے، اس لیے ان کے چنکس کرنے پڑتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ دوبارہ سے ہی ہم ایک نئے اسٹائل کا جو ہمارا برگر ہوتا ہے ہم وہ آپ کو بنا کر دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ دوسری بار ہو چکا ہے کہ ہم نے جو ہے اپنی ریسیپی میں ہم نے اپنے ولاگ میں برگر شامل کیا ہے، کیونکہ ہمارے بچوں کو جنک فوڈ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، اور جو کہ نہیں کھانا چاہیے زیادہ، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ اگر آپ بچوں کو پھل وغیرہ کھلا دیں یا طاقت والی چیزیں دیں جیسے کشمش، بادام، کھجور وغیرہ، دودھ وغیرہ بھی ان کا چلتا رہے اور کوئی فائبر وغیرہ لیتے رہیں تو پھر یہ کھایا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ کی اس جنک فوڈ کے ساتھ سیلڈ وغیرہ ہے جو کہ برگر میں ہم ابھی لگائیں گے تو پھر بھی فائبر کی کمی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے اس میں سلاد کے پتے لگائے تھے، ٹماٹر لگایا تھا، پیاز لگایا تھا، ایون کہ جو مایو تھی ہماری وہ بھی سمپل مایو نہیں ہم لگاتے، بلکہ آگے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ مایو کے اندر میں نے گارلک بھی کرش کر کے ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دودھ بھی تھوڑا سا ڈالا ہے تاکہ جو اس کا ایک پنجنٹ سا ٹیسٹ ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ جی میں نے پیاز کاٹ کے اور سلاد کے پتے رکھے ہیں، اور پھر میں نے ساتھ میں نگٹس فرائی کر لیے سارے، اور یہ میں اب آلو چھیل رہی تھی کہ تھوڑے سے میں فرائز بھی ساتھ میں بنا لوں، کیونکہ ہمارے برگر میں جو تھے وہ فرائز بھی لگنے والے تھے۔ تو یہ ٹماٹر بھی میں نے ساتھ میں کاٹ کے رکھ لیے۔ تو میرے ہسبینڈ کیونکہ بنا رہے تھے ویڈیو، انہوں نے سبز مرچیں بہت زیادہ پسند ہیں تو انہوں نے بیچ میں سبز مرچیں ڈیکوریشن کے لیے رکھ دی۔ اور یہ جب میں نے آلو چھیلا بڑے سائز کا تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر یہ کچھ ایسے کٹ سا تھا جو مٹی میں شاید بڑے ہوتے ہوئے اس کے اندر لگا ہوگا، تو پھر میں نے اس کو کاٹ دیا۔ اور یہ یہاں پر میں نے آلو کے چپس کے اندر جو ہے کارن فلور ڈالا تھا، اور ابھی ہماری جو ہے پیاری کالی سی جو کڑھائی ہے اس کے اندر ہم نے اس کو تلنا تھا، تو یہ بھی تیل گرم ہو رہا تھا اور پھر میں نے اس میں چپس فرائی کر لیے۔ اور اس دوران میں یہی باتیں سوچتی رہی۔ میرا موڈ آف تو شاید نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ بعض کا جو بٹر ریئلٹیز ہوتی ہیں وہ آپ جب ان کو زیادہ فیل کر لیتے ہیں تو پھر آپ تھوڑے سے اداس بھی ہو جاتے ہیں کہ کیسے سب کچھ ٹھیک ہو، کیونکہ اگر یہ ہم اپنی بات کریں کہ میرا یہ ماننا ہے یا میرا یہ کہنا ہے تو پھر شاید یہ غلط ہو سکتی ہے، لیکن جب یہ باتیں جس طرح علامہ اقبال بہت ساری ایسی باتیں کہہ کر گئے اپنی شاعری کے ذریعے جس میں انہوں نے وہی بٹر ریئلٹیز بیان کی جو آج کل اس دور سے بھی زیادہ عام ہو گئی ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کچھ اتنا غلط نہیں سوچ رہے، بلکہ ہمیں بہت جگہوں پر صحیح ہونے کی ضرورت ہے ایز اے سوسائٹی، اور ہمیں اس المیوں کو ختم کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے رزق کی جو حصول ہے وہ کس قسم کا ہو، اس کی بنیاد پر ہم کسی کو عزت دیں اور اسی کی بنیاد پر ہم کسی کو برا جانیں، اور کسی کا کوئی کمال نہیں ہوتا جب تک کہ وہ خود محنت نہیں کرتا۔ آج کل جتنے بڑے نام ہیں اگر آپ دنیاوی اعتبار سے بھی سوچیں، وہ کوئی بھی نام لے لیں آپ، جس طرح سے ایلون مسک ہے، اسٹیو جابز ہے، اسٹیفن ہے، بل گیٹس ہے، آپ اگر ان دنیا داروں کو بھی دیکھ لیں تو وہ سب لوگ بھی اپنی محنت کے بل بوتے پر اس مقام پر پہنچے، اور ان کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو اپنی جو زندگی میں محنت کتنی کی اور وہ ایک ٹائم پہ کیا تھے اور پھر وہ کیا ہو گئے صرف اپنی محنت کے بل بوتے پہ۔ اور ابھی بھی اتنی عمارت حاصل کرنے کے باوجود اگر آپ ان کی وارڈروبس کو سرچ کریں، ان کے لائف سٹائل کو سرچ کریں، تو سوائے اس کے کہ جو ان کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ موجود ہوتی ہے، لیکن وہ نیچر کے اور بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ بہت زیادہ سمپلیسٹی پائی جاتی ہے ان کی وارڈروبز میں، جو کہ خواتین کا اور آج کل تو خیر مرد حضرات کا بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ ان کی وارڈروب میں بے تحاشا کپڑوں کا ایک ہجوم ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ اور بہت کچھ ایسا ہے جو کہ ایک مسلمان کا کام تھا وہ ان لوگوں نے اپنا لیا۔
اور وہ اسی وجہ سے شاید کامیاب ہو گئے، اور وہاں پر کوئی بھی جو فرد ہے وہ کام کرتا ہے تو اس کے کام کی وجہ سے اس کو حقیر نہیں سمجھا جاتا۔ اور دوسری بات یہ کہ مینیپولیٹ شاید اس طرح سے نہیں کیا جاتا جیسے ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، جبکہ مسلمانوں کی تو شان ہی یہ تھی کہ وہ کسی کو مینیپولیٹ نہیں کرتے تھے، جب تک کہ یہاں تک کہ اللہ پاک نے تو یہ بھی فرما دیا کہ اگر کوئی کسی کے اندر برائی آپ دیکھیں تو اس کے اس کام کو برا جانیں، نہ کہ اس انسان سے نفرت کی جائے یا اس کو برا جانیں۔ تو بہت عجیب قسم کا ہمارا معاملہ ہو گیا ہے کہ ہم تو لوگوں کو مینیپولیٹ بھی ان کی صرف جیب کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور اگر کوئی بہت زیادہ طاقتور ہے تو حق گوئی سے تو ہم ایسی پرہیز کرتے ہیں نا کہ بڑے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے تو یہ بات ٹھیک ہوگی، جبکہ آپ جتنی بھی تعلیمات اٹھا کے دیکھ لیں، ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جو منافق ہوتے تھے وہ ایک ہجوم میں موجود ہوتے تھے، جبکہ جو صحیح لوگ ہوتے تھے وہ خاموش، تنہا اور اکیلے ہوا کرتے تھے۔ تو لیکن یہ آج کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم بالکل ہی الٹ چل رہے ہیں، جو ہمیں کرنا چاہیے ہم وہ نہیں کر رہے، اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور برملا کیا جا رہا ہے، اور یہ جانتے ہوئے کیا جا رہا ہے کہ یہ سب غلط ہے۔ تو آج بس ہمارے دن کا یہی ولاگ تھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملیں گے اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک، ایک نئی بات کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔